حضرات دین اسلام اتنا عظیم دین کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنی بات منواتا ہے اور اپنے سے قبل جو ادیان ہے یہ ان کی گستاخی نہیں کرتا، یہ ان کو برا نہیں کہتا۔ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے اپنے دور میں، تورات اپنے دور میں، انجیل اپنے دور میں، زبور اپنے دور میں منزل من اللہ تھی اور حق اور سچ والی کتاب تھی، اور آج بھی وہ حق اور سچ ہے، لیکن عمل کس پہ ہوگا؟ یہ قرآن پہ ہوگا، عمل نہیں اس پہ ہوگا۔ وہ کتابیں سچی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان ہے، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں گے۔ آج ہماری تباہی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں۔ مرنا، جب چور چوری کرتا ہے اسے موت یاد ہوتی نہیں، جب شرابی شراب پیتا ہے، جب زانی زنا کرتا ہے، حضرات جب معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کیا بندے کو موت یاد ہوتی؟ ہرگز نہیں یاد ہوتی۔ اگر موت یاد ہو پھر بندہ گناہ کرنا چھوڑ دے گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والے بندے وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اے بندے تو ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور ایک ذرے کے برابر بھی اگر برائی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا۔ ذرہ کہتے کس کو؟ مفسرین نے اس کا ایک آسان سا جواب دیا، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ اسے کہتے ہیں جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو، جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو اسے ذرہ کہتے ہیں۔ حضرات آپ نے اتنی سی بھی نیکی کی ہوئی نا، اللہ فرما رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لو گے، اور اگر آپ نے اتنی چھوٹی سی برائی بھی کی ہوئی نا وہ بھی دیکھ لو گے۔ جو بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہے نا، وہ اپنا ہر قدم اٹھانے سے پہلے، اپنا ہر قدم رکھنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میرا یہ قدم کہیں غلط تو نہیں، میں رب کا نافرمان تو نہیں بن رہا، میں پیغمبر کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ یہ ہے آخرت پر ایمان۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات اب یہ اللہ نے تعارف کروایا، تعارف کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ایسا ایمان رکھنے والے لوگ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اللہ فرماتے ہیں یہی ہے وہ لوگ، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہے وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں، اپنی طرف سے نہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، جنہیں ہدایت رب نے عطا کی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرات ان آیات کی تفسیر کا تو خیر حق کی نہیں ادا ہو سکتا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے آج اس پرفتن دور میں نبی کائنات علیہ السلام کے صحابہ کرام پہ جو تبرہ بازی کی جاتی ہے نا، علمان الحفیظ والی بات ہے، یقین کرو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث دیکھیں، نبی علیہ السلام، بلکہ حدیث سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک کے اندر یہ بات ذکر کی ہے، 26واں پارہ ہے، سورہ فتح ہے، آخری رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، پیغمبر کے صحابہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ان کی مثال تورات کے اندر بھی موجود ہے، ان کی مثال انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جن کی مثالیں تورات اور انجیل میں، یارو میں کہتا ہوں کہ ابھی باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے صحابہ کے، تو اللہ نے مثالیں دی۔ نبی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرق کتنا ہے؟ معروف ہے 500 سال، 500 سال، یارو 500 سال پہلے اللہ صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ میرا آخری نبی ہوگا، اس کے صحابہ ایسے ہوں گے۔ حضرات آج ان صحابہ کو گزرے 1500 سال ہو گئے، ان کی زندگیاں دیکھ لی ہیں، ان کا طرز عمل دیکھ لیا ہے، پیغمبر کے ساتھ ان کی وفا دیکھ لی ہے، لوگ آج بھی تبرہ کرتے ہیں ان پہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن نازل ہوا نا تو ایمان والے کون تھے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے ایمان کی مثال بن کے دکھایا، تو پھر اللہ نے جواب دیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر ہیں، اور اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔
اللہ نے ہدایت دی ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب لوگ، انہیں ناکام نہ کہا کرو، یہ معاشرے کے اندر کامیاب لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بات کو مزید بڑھاتے ہوئے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ حضرات اللہ اکبر اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا 5 دفعہ بڑے پریشان ہو جاتے، دعوت دیتے، لوگ بات نہیں مان رہے، نبی علیہ السلام اللہ کا پیغام سناتے، لوگ پتھر مارتے، لوگ مخالفت کرتے، معاذ اللہ پیغمبر علیہ السلام کے بچوں کو قتل کیا گیا، نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئیں، آپ کی بیٹی کو شہید کیا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے۔ حضرات وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں یہ ایمان والوں کی تھی نا صفات، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کافر ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کافر ہیں، آپ اسے سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ ایمان نہیں لائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان کیوں نہیں لائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ فلہم عذاب علیم۔ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم، اللہ نے ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، غشاوۃ، پردے ہیں ان کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کیا گیا۔ حضرات یہاں پر نا ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا یار اگر اللہ نے ہی ہدایت نہیں دی تو پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا؟ اللہ نہیں چاہتا، کہتے ہیں نا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی دلوں پر۔ یار اگر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اللہ ہی نہیں ہدایت دینا چاہتا، تو پھر بندہ ہدایت یافتہ کیسے ہو جائے گا؟ حضرات یہ معاذ اللہ اللہ پر الزام، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے 29ویں پارے کی سورہ دہر کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ابن آدم کو 2 راستے دکھائے، 2 راہ دکھائے ہیں۔ کون کون سے؟ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ایک شکر والا ہے، ایک کفر والا ہے، ایک ہدایت والا ہے، ایک جہالت والا ہے، ایک اچھائی والا ہے اور دوسرا برائی والا ہے۔ انتخاب انسان پہ چھوڑ دیا ہے، انتخاب انسان پہ چھوڑ دیا ہے کہ جو راستہ چاہے وہ اپنا لے اور جس راستے کو چاہے اسے چھوڑ دے۔ حضرات اسی آیت کے پیش نظر ایک یہودی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا، کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا علی ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا کی اختیار دیا ہے، یہ ہدایت والا یا کفر والا، یہ اللہ نے ہمیں کتنا اختیار دیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، قربان جائیں ان کے فقاہت پر۔ جواب کیا دیتے؟ کہنے لگے اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی، کہنے لگے اب دوسری بھی اٹھاؤ۔ اللہ اکبر اللہ، کیسی بات ہے! کہتے ایک ٹانگ اٹھاؤ، اٹھا لی، جب کہا دوسری اٹھاؤ نہیں اٹھا سکتے، گر جائیں گے۔ جواب کتنا آسان ہوا، اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے، ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑے ہو سکتے ہو، دوسری ٹانگ اٹھاؤ گے گر جاؤ گے۔ حضرات اللہ نے یہی عقل، یہی شعور، یہی سمجھ، یہی فہم آپ کو دین کے لیے بھی دیا ہے کہ اگر آپ اللہ کی بات مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اللہ کی بات چھوڑ دو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ یہی فہم دنیا کی مثال لیجیے، یار ایک بندہ دنیا کی ایک معمولی سی چیز ہے موبائل فون، مثال کے دور ہے نا موبائل فون، یار موبائل فون خریدنا ہونا تو بندہ پہلے اس کے سارے فنکشن پوچھتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا سسٹم ہے، جی
اس کا سلسلہ کیا ہوگا، اس کی قیمت کتنی ہے، اس کی کمپنی کون سی ہے، اس کی بیٹری ٹائم کیا ہے، ہر چیز پوچھتے ہیں۔ ایک معمولی سا آلہ ہے یار، اس کے لیے ہم اتنی ریسرچ کرتے ہیں، پھر جا کے اسے خریدتے ہیں۔ کبھی سوچا یار دین اسلام عام کا مذہب، عام کو جنت تک لے جانے والا راستہ، اس کے بارے میں ہماری ریسرچ کیا ہے؟ وہ لوگوں کے کندھوں پہ چھوڑ دیا، جس طرح کوئی سکھائے اسی طرح ٹھیک ہے جی۔ یہ بڑا آسان سا جملہ ہے، جتنے کوئی لگیا رہے یارو کیوں؟ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل پہ جب اللہ کا عذاب آیا، معروف روایت ہے بنی اسرائیل کی، ایک بندہ بنی اسرائیل میں سے نا پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے، عبادت گزار ہے، تسبیحات کرنے والا ہے، ہم تو ثنا بیان کر رہے ہیں اللہ کی۔ اللہ نے عذاب بھیجا، فرشتے آئے، اس بندے کو دیکھ کے واپس پلٹ گئے، اللہ آپ کا آرڈر ہے وہاں پر عذاب دینا ہے۔ اللہ وہاں آپ کے ایک بندہ ہے، بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ اسے بھی عذاب دینا ہے۔ حضرات آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کا جواب پتہ کیا تھا؟ عذاب کی شروعات اسی بندے سے کرنی ہے۔ اللہ اکبر، عذاب کی شروعات اسی بندے سے کرنی۔ وجہ وہ اس بات کا قائل تھا جسے کوئی لگیا رہے، وہ یہ کہتا تھا کوئی جو کرتا ہے کرتا رہے، اسے صرف اپنی فکر تھی، اپنے علاوہ کسی کی فکر نہیں کرتا تھا۔ وہ صرف اپنی حد تک اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ کسی کو سمجھاتا نہیں تھا، وہ کسی کو واعظ نہیں کرتا تھا، وہ کسی کو نصیحت نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے اسے بھی عذاب کی لپیٹ میں لیا جائے۔ یارو یہ جملہ بڑا غلط ہے، جہاں کوئی لگا رہے نہیں، کیوں؟ کیا آپ مسلمان نہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہیں بہترین امت کا سرٹیفکیٹ کیوں ملا ہے؟ کیوں اعزاز ہے کہ تم بہترین امت؟ کیوں؟ اس لیے اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی کے کاموں سے منع کرو۔ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری۔ ہم نے کیا سمجھا؟ واعظ نصیحت مولوی کی ذمہ داری، ہمارا کام یا سننا ہے یا بابا کہنا، بس۔ نہیں یارو، یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے ہر بندے سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال کر، ہر بندے سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال، ہم بتا میرے لیے کیا کر دیا ہے؟ پھر وہاں پہ کہہ دیں گے ہاں جی مولوی صاحب رکھے سی، انہوں نے 500 روپے مہینے کا لے رہا سی، وہ دسی گئے ایسے سنیں گے۔ اور نہیں یارو نہیں، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جب بندہ قبر میں رکھا جائے گا، ہمارے ہاں نا معروف ہے 3 سوال۔ میں اکثر کہتا ہوں ہم پھنستے پتہ کب ہیں؟ جب ہمیں بات آدھی بتائی جاتی ہے، پوری نہیں بتائی جاتی، پھر ہم پھنس جاتے ہیں۔ ہاں جی معروف سوال کیا ہے؟ من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ 3 سوال ہیں ہمارے معروف، 3 سوال ہیں۔ ہاں جی پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، رٹے لائی جاؤ دنیا سے بیٹھ کے، ہاں جی ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ ہاں جی من نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ دینی الاسلام۔ رٹا لگایا دنیا کی طرح، تینوں سوال یاد ہو گئے۔ حضرات جب قبر میں رکھا جائے گا یہ رٹے سارے بھول جائیں گے، پھر وہ شعر یعنی کہ جو ذہن میں آ گیا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خط کی اپنی فطرت بے نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حضرات یہ دنیا کے رٹے پیچھے رہ جائیں گے، پھر آپ کا عمل آپ کا جواب دے گا۔ اگر تو جواب اچھے ہوئے تو فبیہا، الحمدللہ کہیے۔ اگر جواب نہ آئے تو فرشتے نے 4تھا سوال کرنا ہے۔ جب بندے نے کہنا نا لوگ کہتے تھے میں سنتا تھا، صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب سوال پوچھے جائیں گے نا، یہ کہے گا لوگ کہتے تھے میں سنتا تھا۔ فرشتے آگے سے سوال کریں گے تیری اپنی ریسرچ کیا ہے، تیری اپنی تحقیق، تیرا اپنا عمل کیا ہے؟ حضرات پھر بھی ہم کہہ دیں گے یعنی دوسروں کے کندھے پہ رکھ کے چلانے والے وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ نہیں یارو ایسا نہیں ہوگا۔ ہر بندہ اپنے کیے گئے عمل کا ذمہ دار ہوگا، ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انداز دیا ہے ہمیں، یہ قرآن، یہ کتاب، یہ اللہ نے ہمیں بطور سبق دی ہے، بطور ہدایت دی ہے۔ یہ اپناتا کون ہے؟ جس کے دل کے اندر تقویٰ موجود ہے،
वगरना इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अलीम। हज़रात, अगर अल्लाह के दर्दनाक अज़ाब से बचना चाहते हैं फिर इस दुनिया के अंदर कुछ कर लीजिए। हम उनके लिए करते हैं जो हमारे जाने के बाद हमें भूल जाते। आखिरी बातें, अगर मिसाल लेना, कई बार ऐसा देखा है मैयत घर में पड़ी होती है और वरासत का झगड़ा शुरू हो जाता है, तकसीम का झगड़ा शुरू हो जाता है। हमने कमाया किसके लिए? अपने साथ ले जाने के लिए? नहीं यारो, ये पीछे रह जाएगा। है नहीं, जरा सोचिए। जिस तरह कहने वाले ने कहा था ना कि अगर कोई बंदा किसी इंसान को जानवर कहे ना तो वो गुस्सा कर लेता है, अगर उसे कहो शेर फिर खुश हो जाता है। हाँ, शेर क्या होता है? वो भी जानवर ही होता है। यानी ऐसी मिसाल, हमारा जहन ऐसा है कि हम माल किसके लिए कमाते हैं? अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं कमा रहे। जो हमारे पीछे हैं, औलाद है, बीवी बच्चे हैं, बहन भाई, सारा उनके लिए छोड़ जाएंगे। अपने लिए आपने क्या किया है? अपने लिए जो किया वो इस किताब के अंदर मौजूद है। आपने अपने लिए क्या किया? यारो, अपने लिए कुछ करके जाओ। अपने लिए हर बंदा अपने किए का जवाब दे होगा। इसलिए इस कुरान को समझो, इसे अपनाओ। ये अपने घरों के अंदर बतौर तिलावत भी पढ़ो, बतौर फहम भी पढ़ो। इसे तिलावत करो, खैर बरक़ात नाज़िल होती हैं, शैतान भाग जाता है, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। इसे समझ के पढ़ो, इंशाअल्लाह दिल के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह हदायत अता करेगा। अल्लाह करीम से दुआ है रब कायनात जो कुछ सुनाया अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।